بولتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو کون سے الفاظ بولتے ہیں؟ اور اسلام میں کیا ہے؟ السلام علیکم. اور السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ تم پر سلامتی ہو. آپ نے تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور پھر حکم دیا سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جس مذہب کا نام امن والا، شعار امن والا، باقی رہ گیا کہ جنگ یا جہاد کیوں ہے؟ جہاد خود پیغام امن ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا کا کوئی سوسائٹی ہو تو اس میں جو عادی مجرم ڈاکو ہے ان کو حلوہ کھلایا جاتا ہے. امریکہ برطانیہ میں خون خوار درندوں کو ان کو آبادیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے آبادی کو وہ اجاڑتے رہیں. نہیں، اگر جسم پر کینسر کا پھوڑا ہو تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، یا اگر کوئی آپریشن کرے تو یہ ظلم بنے گا؟ بھئی کیوں اس کا جسم کاٹا؟ وہ کینسر کا پھوڑا تھا تو اس کا جسم کاٹنے میں اس کی عافیت ہے. تو یہ جو جہاد ہے یہ فساد کو مٹانے کے لیے. قرآن پاک نے جہاد کی حکمت یہ رکھی کہ شر اور فساد کو مٹانے کے لیے اللہ نے جہاد کو فرض کیا. اور جہاد کی فرضیت بھی قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ کی سرکشی باقی ہے. تو جہاد آیا ہی امن کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاد آج تو کافر بھی یہ ماننے پہ مجبور ہوا کہ جہاد امن دیتا ہے. اور اگر آپ تقابل کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی دیکھیں، احد کی لڑائی دیکھیں، آپ کی 27 جنگیں دیکھیں، تو جتنے کافر قتل ہوئے وہ ان کی تعداد 200 تک بھی نہیں پہنچتی. 200 چھوڑو، 20 تک پہنچتی ہے، سینکڑوں تک نہیں پہنچتی. اور امریکہ برطانیہ نے، یہ جو مہذب لوگ ہیں، مہذب دنیا کے، انہیں افغانستان پہ حملہ کیا، پہلے روس نے کیا، تو صرف ایک ملک پہ حملے میں لاکھوں لوگ بغیر کسی جرم کے ان کو مار دیا گیا. اب جو لاکھوں لوگوں کو بغیر جرم کے آگ برسا کے، لاکھوں ٹن بارود برسا کے وہ مار رہے ہیں، وہ تو ہیں مہذب دنیا اور وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. اور جو اسلام اول سے لے کے آخر تک سلامتی کا پیغام ہے، اس کو خون خوار کہنا، یہ خون خوار درندے والا عقل ہے. کوئی ذی عقل اور با انصاف آدمی یہ کبھی بھی بات نہیں کر سکتا. رہ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کرنا. تو کیا خیال ہے، دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان میں مجرموں کو سزا نہیں، باغیوں کو سزا نہیں ملتی؟ امریکہ برطانیہ میں کوئی بغاوت کرے اس کو سزا دینا ظلم ہے یا سزا نہ دینا ظلم ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے مرتد باغیوں سے جہاد کیا تو انہوں نے فساد کو ختم کیا ہے. تو اب اس فساد کو ختم کرنے کا نام فساد مچانا، تجھے خود عقل کا علاج کرنا چاہیے. اور کسی نے پوچھنا ہے پوچھے. بعض لوگوں نے سکول پر حدیث لکھا ہے جس طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ کیسا ہے؟ یہ خالص تحریف ہے اور سخت گناہ ہے. اس کی وجہ بھی سمجھو کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے
اور اس کا اصل ماخذ قرآن بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ العلم ثلاثۃ، علم تین چیزیں ہیں، آیت محکمۃ، سنت قائمۃ، فریضۃ عادلۃ۔ کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فریضہ عادلہ میں اجتہاد اور اجماع دونوں داخل ہیں۔ تو اس چیز کا نام علم ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انہو قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ تو علم جس کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا، جس کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا، وہ علم وحی والا ہے، وہ علم قرآن اور حدیث ہے۔ سکولوں میں جو آپ پڑھتے ہیں اس کا نام علم نہیں، اس کا نام فن ہے۔ علم اس کو مجازن کہا جاتا ہے، یہ حقیقی علم نہیں ہے، مجازن اسے علم کہا جاتا ہے، یہ ایک فن ہے، اور فن پر علم کا اطلاق مجازی ہے۔ اس لیے جو حدیث میں آیا طلب العلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہ علم القرآن ہے۔ قرآن اور سنت کا اتنا حصہ سیکھنا جس سے عقیدے کی اصلاح ہو، اور جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس شعبے کی حد تک قرآن و سنت کی روشنی اسے حاصل ہو، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ سکول والا علم مستحب بھی نہیں، ہاں منع نہیں ہے، اگر وہ فن ہے، جیسے آپ منطق شریف پڑھتے ہیں، فلسفہ مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو اسی طرح سکول ریاضی ہے، سائنس ہے، اے بی سی ہے۔ تو اے بی سی انگلش سیکھنا تو گناہ نہیں ہے، انگریز بننا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں انگلش سیکھنا گناہ نہیں، انگریز نہ بنو، انگلش سیکھو۔ لیکن مصیبت ہے کہ یہ انگلش سکھاتے سکھاتے پورا آدمی کو بھی انگلش میڈیم بنا دیتی ہے، اور پورا کلمہ گو انگریز بن کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ کلمہ گو انگریز نہ بناؤ، کوئی زبان بھی سیکھنا کوئی منع نہیں، لیکن شرائط کے مطابق ہو۔ سکولوں پہ ایتیں لکھنا، حدیثیں لکھنا، یہ ان آیات اور احادیث کا خالص تعریف ہے۔ اور بعض تو موضوع روایتیں لکھتے ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم طلب کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ واہ، ہاں وہاں بلیوں کھانے کا علم حاصل کرو اور چوہے کھانے کا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نرا جھوٹ ہے اور بالکل مردود روایت ہے، آپ کے ذمہ جھوٹ لگایا گیا، سند کے لحاظ سے محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، گلیاں صاف کرنا، جھاڑو دینا، اور بھائی وہ یہ طہارت ہے، طہارت نصف ایمان ہے، وضو والی طہارت، غسل جنابت والی طہارت، جو اسلامی طہارتیں ہیں یہ نصف ایمان ہے۔ جھاڑو دینا نصف ایمان نہیں ہے، کوئی آدمی جھاڑو دے کے نہیں آیا تو آدھا ایمان گھر رکھ کے آیا ہے، اور روزانہ جھاڑی اٹھاؤ، انہوں نے فٹ کیا سڑک پر اور جناب گھریلو جھاڑو پر اور ان چیزوں پہ فٹ کر دی ہے۔ تو اس لیے آج کل تو محقق بڑے ہیں، میڈیا پہ بیٹھی ہیں زنانیاں یا زنانیوں جیسے لوگ ہیں، تو اصلاح کر رہی ہیں قوم کی، اور اگر اس کی تحقیق کی جائے وہ لیکچر دے رہی ہے کہ گھر کیسے آباد کرنا ہے، اور خود 10 گھروں سے اسے طلاق ہو چکی ہے۔ اگر اتنی ماہر ہوتی تو اپنا گھر تو آباد کر لیتی، آپ 10 گھر سے پھر کے تمہیں سبق دے رہی کہ گھر آباد کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے لیکچر ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا تعلق جو ہے صفائی نصف ایمان، یہ بخاری والی نہیں ہے، اور علم حاصل کرو وہ یہ علم ہے کتاب و سنت والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت پر جو لوگ روتے ہیں تو میت کو عذاب ملتا ہے، یہ تو میں نے تقریر میں بیان کر دیا ہے۔
یہ مسئلہ اور ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک جگہ پہ بعض بدعات اور حرام کام رائج ہیں، تو وہاں پر مسلمان پہ لازمی ہے کہ وہ وصیت کرے، کہ مثلا جہاں رونے دھونے کا عام رواج ہوتا ہے اور اس کو لوگ عزت سمجھتے ہیں، بھئی میت پہ رونا لوگ سمجھیں بھئی بڑا ارمان لگے، اور چاہے اندر وہ خوش بھی ہو، اور اوپر رونا یہ ایک فیشن بن گیا۔ اور یہ مشرکین عرب میں بہت تھا، مکہ والے مشرکوں نے تو کرائے پہ لے آتے رونے والیاں، کوئی مرتا تو وہ کرائے پہ آ کر روتی۔ تو آج یہ وہی جاہلیت کی رسم اب بھی ہے۔ تو ایسے ماحول میں آدمی کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق کرنا اور کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ اگر وہاں رائج کام ہے اور اس نے وصیت نہیں کی تو پھر اس کو اپنے عمل کی وجہ سے سزا کوئی ملے تو یہ الگ بات ہے، ان کے عمل کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ بس کو نہیں آئی؟ کیا آپ پر جادو ہوا یا نہ ہوا؟ یہ مسئلے آپ پرانے ہو گئے، اتنا بیان کر کر نیٹ بھرا پڑا ہے، جو مسئلہ پہلے ہو گئے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک شیخ الحدیث نے کہا کہ حضرت یوسف نے حضرت زلیخا سے شادی کی تھی اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے تھے، تو یہ بھی پوچھو شیخ الحدیث سے کہ آپ انہی کی نسل سے تو نہیں آ رہے، آپ کا نسب وہی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لو، بعض تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ تفسیروں میں رطب و یابس موجود ہوتا ہے، کیلا موجود ہوتا ہے، قائل معلوم نہیں ہوتا، اور ان اقوال کو لیا جاتا ہے، کتاب و سنت پہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کا زلیخا سے نکاح قرآن سے ثابت نہیں اور کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیے پہ وضاحت کی ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ ثابت نہیں۔ تو جب قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں، تو خواہ شادی کروانے کی شیخ الحدیث کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس کون سا کوئی مجبوری اس کی بنی ہوئی ہے؟ اور ظاہر یہ ہے کہ زلیخا کی حالت بتاتی ہے، جو اس کی حالت تھی کہ اس نے اللہ کے نبی پہ حملہ کیا، عزت پہ حملہ کیا۔ تو یہ ایک قانون علماء نے لکھا ہے، ما زنت امرات نبی قطو، پہلے انبیاء کی بیویاں مشرک ہو سکتی تھی لیکن زانیہ کسی نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لا تنکحوا المشرکات آ گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس شریعت میں نہ مشرکہ ہو سکتی ہے نہ زانیہ، اس لیے اس شریعت میں حکم آ گیا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تو پیغمبر کی ازواج وہ لباس پیغمبر ہیں اور پیغمبر اپنی ازواج کا لباس ہے، اور اس شریعت میں آ گیا ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ پہلے سابقہ شرائع کا یہ مسئلہ تھا، جیسے حضرت لوط کی بیوی وہ کافرہ تھی، اسی طرح تو زلیخا کا جو حال ہے، یہ حال ایسا نہیں لگتا کہ یہ نکاح ہوا ہو، اس حالت پڑھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ باقی نکاح کرنا ہے نا، تو جہاں شیخ الحدیث کا نکاح اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک گواہ نہ ہوں، تو حضرت یوسف کا نکاح کے لیے شیخ الحدیث کے پاس کون سے گواہ موجود ہیں؟ ایسے اندازہ ٹھوکے تو اندازوں سے یہ نکاح ثابت نہیں ہوتا۔ لڑکیوں پر سکول کی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال اچھا ہے لیکن جواب اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔
فی نفس ہی کوئی تعلیم بھی حاصل کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت، تعلیم ہو، اس کے لیے منع نہیں. لیکن جو مروجہ سسٹم ہے مخلوط تعلیم، بے پردگی، یہ شریعت محمدیہ میں سخت حرام ہے. بے پردگی بھی، مخلوط تعلیم بھی. لڑکے لڑکیاں سارے کٹھے بیٹھے ہیں، ایک بینچ پہ بیٹھے ہیں، کٹھے آتے جاتے ہیں، تو پردہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. تو مخلوط تعلیم اور بے پردگی یہ سخت حرام ہے، اور اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان بھی نہیں رہے گا. تو اس عارض کی وجہ سے مروجہ جو تعلیم ہو رہی ہے مخلوط بھی ہے. مخلوط سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سارے ملی جلی ہے، اور پردے کا بھی کوئی لحاظ نہیں. بے حیائی اور بے غیرتی کا مرکز بنا دینا، اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا حرام ہے. اگر پردے کا انتظام بھی صحیح ہو اور اخلاط بھی نہ ہو اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو فی نفس ہی، چاہے بچی سکول کا نصاب پڑھے یا بچہ پڑھے، تو اس میں کوئی شرعاً منع نہیں ہے. یار اس دور میں تو بچیوں کو مدرسے میں